میں نہیں پتا، نبی کے گھر کے بارے میں نہیں پتا، نبی کے گھر والوں کے بارے میں نہیں پتا، نبی پر جان دینے والوں کے بارے میں نہیں پتا. میرے عزیز ہم کتنا دور ہیں اپنے رسول سے. امام اہل سنت نے اپنے نبی سے قریب کرنے کی کوشش کی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر امین القادری قوم کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس کو تو مر جانا ہے، جو مر جانے والا ہے وہ اپنے قریب کیوں کر رہا ہے؟ اس میں نقصان ہے. بلکہ مجھے تو چاہیے کہ میں حضور کے قریب کروں، اس کا فائدہ مجھے کو پہنچے گا، اس لیے کہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. ہم کسی کو اپنی طاقت کے مطابق حضور کے قریب کریں گے اور حضور اپنی شان کے مطابق اس کو ہمارے قریب کریں گے. تو اللہ اکبر، ہمارا قریب کیا ہوا ہمارا باقی ہو سکتا ہے. نبی جس کو قریب کر دے وہ کبھی ہمارا باقی نہیں ہو سکتا. اس کی زندہ مثال امام احمد رضا کو دیکھ لو، اپنے قریب نہیں کیا، مدینے کی سرکار کے قریب کیا. احمد رضا نے امت رسول کو نبی کے قدموں میں ڈالنے کی کوشش کی. نبی نے پڑھ کے احسان کا بدلہ یہ ادا کر دیا. امت پر جو احسان ہے امام احمد رضا کا یہ ادا کر دیا حضور نے امت کی طرف سے کہ تو لوگوں کو میرے قدموں میں ڈالتا ہے، میں لوگوں کو تیرے قدموں میں ڈالتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس، عرف اعلی حضرت. کتنا کثرت سے امام احمد رضا کا ذکر ہو رہا ہے، کتنا کثرت سے ان پہ لکھا جا رہا ہے. دنیا کی دوسری یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے امام اہل سنت پہ پیشی کی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حضور کا انعام ہے. ہم مٹانے کی کتنی کوشش کی لیکن مرزا عبدالشکور نے پردہ اٹھا کر کے کہہ دیا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس عاشقی میں عزت سادات دی گئی، پھرتا ہے میر در در، کوئی پوچھتا نہیں. امام احمد رضا سے لڑائیاں لینے والے دیکھ رہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ حالات ہے میرے عزیز. اس لیے حضور کا ذکر کثرت سے کرو. کتنی کثرت سے اور کس شان سے میرے امام نے کیا کہتے ہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اس میں کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میری گزارش ہے اپنے گھر کی محفل میں ڈی جے نہ بجاؤ، شادیوں میں ڈی جے نہ بجاؤ، نبی کی محفلیں سجاؤ. اپنے گھر کی محفلوں کے اندر لڑکیوں کو نہ نچاؤ، رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجاؤ. اگر ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاؤ گے، نبی کے ذکر کا ذکر ہوگا، خوشیوں میں اضافہ ہوگا. میرے عزیز تو پہلی چیز ہے نبی کا ذکر کثرت سے کرو. نمبر دو، جس سے عشق ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. وہ جو کہتے اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ جو کہہ دے اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اور وہ جس سے روک دے اس سے رک جایا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے اندر ہے. حضور کہہ رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنے میرے بھائی ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے اور جا کر جنہوں نے فجر پڑھی، ہاتھ مت اٹھائیے. حضور کی امت کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے، اسلام مقصد. اب ہاتھ مت اٹھائیے. ہم جلسے میں 3 گھنٹہ 5 گھنٹہ تو بیٹھ سکتے ہیں، 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی فرماتے 70 سال غار میں بیٹھ کر جو اجر اور ثواب نہیں ملتا وہ فجر کی صرف 2 رکعت سنت پڑھنے پر ملتا ہے. جب 2 رکعت فجر کی سنت کا یہ اجر ہے تو فرض کا اجر کیا ہوگا؟ آپ غور تو کیجیے. مگر ہم سوچ رہے ارے نماز پڑھنے سے کیا ہوتے ہیں، مولوی مولانا کہتے ہیں نماز کی بات کرتے ہیں. اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں. علماء سے پوچھئے جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو وہ کس زمرے میں ہے. اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بے نمازیوں کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ سے کہا. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، جس پر اللہ کی لعنت برسے اس کی روزی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس پہ اللہ کی لعنت برسے اس کے دل کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جس پر اللہ کی لعنت. آپ کیا کہتے ہو مولانا مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا؟ ایک سچی بات کہوں، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کی بگاڑ دی. کیونکہ جب اللہ لعنت کر رہا ہے
जलसे वालों की बुराई नहीं, ये जलसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आम जो जलसे होते हैं, जलसे वाले जब लेने आते हैं, नमाज का वक्त होता है तो इतने अदब से मुसल्ला बिछाते हैं और सब हाथ बांध के पीछे खड़े रहते हैं। हजारों जलसे एक पलड़े में और एक सजदा एक पलड़े। आप कारी अमानत रसूल के मानने वाले लोग हो, आप मुफ्ती आजम के मानने वाले, मुफ्ती आजम ने ट्रेन छोड़ी, मुफ्ती आजमीन ने ट्रेन छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ी। हुजूर मुफ्ती आजम ने जलसों में शिरकत छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ी। आप क्या समझ रहे हो भाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से बाहर है, मैं मोहम्मद ऐसे लोगों से बेजार हूं। आप क्या समझ रहे हो? नमाज छोड़ करके हुजूर आपसे बेजार है। जिससे हुजूर बेजार है उससे आला हजरत कैसे राजी है, मुझे ये समझाया जाए। जिससे हुजूर बेजार है उससे गौसे आजम कैसे राजी है, मुझे बताया जाए। जिससे हुजूर बेजार है उससे गरीब नवाज कैसे राजी है, बताया जाए। अल्लाह के बंदो, जिससे हुजूर बेजार है उससे अल्लाह नाराज हो जाता है। ये तो हुजूर के गुलाम है, मैंने जिनका जिक्र किया। उनके नाराज होने से उनका खुदा नाराज होता है। और हम इश्क मुस्तफा का दावा करते हैं, जो अपने नबी की दुनिया क्या मजाक उड़ाती होगी कमरों में बैठकर। हम कहते हैं नामे नबी पे चांद कुर्बान कर। अभी मेरा एक भाई, अल्लाह उसे सलामत रखे, लंबी उम्र दे, लब्बैक का नारा लगा रहा था, सब लब्बैक कह रहे थे, मुझे खुशी हुई। हमें किसी नारे से इख्तिलाफ, लेकिन लब्बैक का मतलब समझा क्या? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अगर किसी को चिढ़ाने के लिए नारा लगाते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन अगर नारा समझ कर लगाते हो तो नारे का मतलब है या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूँ। कहाँ हाजिर हो? रसूलुल्लाह कह रहे मस्जिद में आ, हाजिर हो, गैर हाजिर हो। रसूलुल्लाह फरमा रहे दाढ़ी रख, हाजिर हो, गैर हाजिर हो। रसूलुल्लाह फरमा रहे मेरी सुन्नतों पे अमल कर, हाजिर हो, गैर हाजिर। इतना झूठ, इतना झूठ किसकी बारगाह में? जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से हमारे दिल के जज्बात छुपे। हर जगह गैर हाजिर हो और कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने का हक तो हजरत हंज़ला को। क्या बात है? क्या रसूल अल्लाह कह, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कहना बंद कर, नहीं, ये बात मेरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि नारे के सबूत में अमल भी तो पेश करो। मस्जिदें वीरान हैं, बहुत सारी मस्जिदों का तो हाल ये है, कभी कभी सफर से हम लोग गुजरते, सफर अल्लाह की तौफीक से ज्यादा, और मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े मुसाफिर लोग बैठे हुए हैं। जब कहीं मस्जिद में रुकते तो पता चला कि मस्जिद में ताला लगा हुआ है। ऐसी ये अल्लाह मदनी साहब, मुफ्ती साहब, ये सब लोग मुसाफिर लोग, सदा मुसाफिर लोग हैं। तो ये क्या चटाइयों पे धूल जमी हुई है, क्यों? इसलिए कि कोई नमाज पढ़ने नहीं। जो मस्जिदें वीरान होगी फिर दुश्मन उसको गिराएगा नहीं। मस्जिदें पहले वीरान होती है फिर गिराई जाती है। आबाद मस्जिदें कभी नहीं गिराई जाती। इसका जिम्मे मस्जिदों पे रोने वालों, अगर तुमने मस्जिदों को आबाद रखा तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि मस्जिदों को गिरा दिया जाए। वीरान मस्जिदें गिराई जाती है, आबाद मस्जिद कभी नहीं गिराई जाती। मेरे भाई, मस्जिदों को आबाद किए बगैर अपने घर आबाद नहीं हो सकेंगे। शहर जादू की हकीकत क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बावजूद रहता है वो अल्लाह के किले में महफूज रहता है। अब मैं पूछता हूँ कौन जादू का असर पड़ेगा आप पर? जो बादशाह के किले में हो उस पर कुछ असर नहीं हो सकता, तो जो अल्लाह के किलों में हो उस पर क्या असर हो सकता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसको ऐसी हिफाजत की ज़रा पहना देता है, अल्लाह अकबर, कि दुश्मन उस पर कभी गालिब नहीं आता। नमाजी पे दुश्मन कभी गालिब नहीं आता। और अगर नमाजी से कोई दुश्मनी करता है तो नमाजी की तरफ से अल्लाह उसकी तरफ से लड़ता है और उसको हलाक कर देता है। मेरे भाई, नमाज की तरफ आओ। मुफ्ती आजम की कभी नमाज नहीं छूटी, आला हजरत की कभी नमाज नहीं छूटी, गौसे आजम की कभी, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, देखो हम किनको वली मानते हैं, हम तो देख रहे हैं कि उनकी कभी नमाजें नहीं छूटी, ट्रेनें छूट गई। अरे आप जानते हैं हजरत कारी अमानत रसूल साहब की हयात में एक वाकया जो है वो मुझे बताया गया जब मैं आया था, कि आपको पता होगा कि बारात लेकर के आ रहे थे और नमाज का वक्त हुआ, आपने शायद सुना होगा, और नमाज का वक्त हुआ और लोगों ने कहा कि यहाँ अगर रुकेंगे तो लूट लिए जाएंगे और नमाज यहाँ, लेकिन
رسول اللہ ہم لوٹے جائیں گے چلے گا مگر نماز تو کیا بات ہے. بزرگوں کی یہ فکر ہے اور ہماری کیا فکر ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد, اب ذرا دل کے کان سے سننا. اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں, اس کو بھی فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھا. کیا لکھا ہے آپ دھیان سے سننا. میں جلدی میرے ٹائم پر بات پوری کروں گا انشاءاللہ. آپ دھیان دیجئے, توجہ فرمائیں کہ بس میرا وقت اب 10 سے 15 منٹ ہی بچا ہے. وہ جو ٹائم دیا میں اسی پہ ختم کر لوں گا. توجہ فرمائیں, میں کیونکہ میرے بعد بھی مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگ بولنے والے موجود ہیں, لیکن آقا علیہ السلام فرماتے, حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ تم دعا کرو اللہ سے. توجہ کرنا, پوری تقریر یاد رہے نہ رہے, یہ حدیث یاد رکھنا, دل پہ لکھنا. آقا فرماتے ہیں یہ جو طلبہ مدرسے ہے میں ان سے بھی گزارش, حالانکہ میں کوئی نصیحت کے لائق آدمی نہیں ہوں, لیکن بس میں اپنی آخرت کے لیے ان کو مشورت دے رہا ہوں کہ نماز مت چھوڑو, اس لیے کہ نماز چھوڑ کر آپ اپنا ایمان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شاید ثابت نہیں کر سکو. اس کی وجہ بتاؤں کہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ فاروق اعظم نے دیا ہے, عبداللہ ابن مسعود نے دیا ہے, 100 سے زیادہ صحابہ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. اگرچہ ہم حنفی المسلک ہونے کی وجہ سے اس کی تعویل کرتے ہیں, ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں مانتے. اور میں خود بھی, کیونکہ میں تو مقلد ہوں اور عوام میں سے ہوں, میں اپنی رائے کیا پیش کروں. جو میرے بزرگوں کا حکم ہے وہی میری بات ہے. ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے, لیکن 100 سے زیادہ صحابہ نے فتویٰ دیا ہے کہ بے نمازی کافر ہے. میں اس پر لرزتا ہوں, جو میری سوچ ہے وہ یہ کہ اگر تعویل جو ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق قدرت کا فیصلہ نہیں ہوا اور فاروق اعظم اور ان 100 صحابہ کے فتوے کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ ہوا تو تم رہو گے کہاں. یہ پاسبل ہے نا, یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تعویل کرتے ہیں. لیکن اگر فاروق اعظم اور جن صحابہ نے, امام احمد بن حنبل نے, امام شافعی نے, جو بے نمازی میں کفر کا فتویٰ, اگر یہ کہہ دیا گیا جیسے کہ ہمارے علماء اکثر کہتے ہیں کہ ہم 20 پڑھتے ہیں تراویح 8 نہیں پڑھتے, تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں پڑھتے, تو کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دے کہ 8 پڑھنی تھی, ہم یہ عرض کریں کہ مولا ٹھیک ہے 8 قبول کر لی جائے, باقی چھوڑ دی جائے. لیکن اگر 8 والوں سے کہا جائے کہ تم نے 20 کیوں نہیں پڑھی, تو وہ کہاں سے لائے, ہے نا. تو یہ کہ بے نمازیوں کو مومن قرار دیا گیا اللہ کے فیصلے کے مطابق, تب تو چلے ٹھیک ہے, کام بن جائے گا. لیکن پاسبل بھی تو ہے کہ اگر یہ صحابہ نے جو فتویٰ دیا, اگر ان کے فتوے کے مطابق بے نمازیوں کو کافر قرار دیا گیا, تو وہاں کس کی مدد کرو, کہاں جاؤ گے, کس کو پکارو گے, کس کا دامن پکڑو گے. اللہ کے بندوں کیا سمجھ